अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम ने भी अपनी सही में बारिवायत सुहैब रूमी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है। इन नकूल में किसी कदर कमी या ज्यादती है, मगर हम खुलासा नकल करते हैं कि कोई बड़ा जलीलुल कदर बादशाह था। उसके यहाँ एक काहन या जादूगर था जो अपने फन में कमाल रखता था। उसकी सल्तनत गोया उसी के जादू के बलबूते पर कायम थी। बादशाह के दुश्मनों को वो अपने जादू के जोर से हलाक कर देता। लड़ने झगड़ने की ज़रूरत ही ना पड़ती। उमराए सल्तनत और अरकान दौलत अगर बादशाह से नाराज़ हो जाते या सरताबी करते तो ये अपने जादू से उनका रुख बादशाह की तरफ मोड़ देता। इसी तरह वो हर काम जादू से करा लेता। तफसील में जाने से कबल नए आने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। नाज़रीन मोहतरम, जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया और उसको अपनी ज़िंदगी से नाउमीदी हुई तो उसने बादशाह से अर्ज़ किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र अखीर होने को है। आप कोई ज़हीन और समझदार लड़का मेरे सुपुर्द कर दें ताकि मैं उसको अपना इल्म सिखा दूँ, ताकि मेरे बाद वो आपकी अमूर सल्तनत को दुरुस्त रखे। चुनाचा बादशाह ने एक आकिल और होशियार लड़का उसके हवाले कर दिया। वो लड़का उस जादूगर के पास सुबह शाम हाजिर होने लगा और जादू के फन सीखने लगा। रास्ते में एक राहिब अपने सौमा यानी इबादत खाना में रहता था। मुअम्मर रावी कहते हैं कि उस वक्त राहिब लोग अपने दीन ईसवी पर कायम थे। एक दिन उस लड़के ने देखा कि लोग सौमा यानी इबादत खाना से निकल रहे हैं। उस लड़के ने मालूम किया कि यहाँ कौन रहता है। लोगों ने बताया कि यहाँ एक आबिद रहता है। ये सुनकर वो लड़का भी उस राहिब के पास पहुंचा और उसकी बातें सुनी तो राहिब की बातों से उसका कल्ब मुतासिर हुआ। राहिब ने उस लड़के को दीन हक और तौहीद की तालीम देनी शुरू की तो वो लड़का ईमान ले आया। ये लड़का जादूगर के पास जाते हुए रास्ते में राहिब के पास ठहर जाता और देर हो जाने की वजह से जादूगर इस लड़के पर गुस्सा होता और ज़दोकोब करता। लड़का कह देता कि मुझे घर में देर हो गई। आखिर जादूगर ने बादशाह के पास शिकायत की। बादशाह ने लड़के को ताकीद की कि शायर के पास सवेरे पहुंचा करो। उसके दरबारियों ने कहा कि यह लड़का सवेरे घर से आता है और रास्ते में देर करता है। तो बादशाह और शायरों ने यह ख्याल किया कि खेल में लग जाता होगा, इसलिए दोनों ने लड़के को खूब तंबीह की, लेकिन लड़का दरवेश के पास जाता रहा। एक दिन लड़का राहिब के पास से बादशाह की तरफ वापस हो रहा था। क्या देखता है कि किसी मौलक जानवर शेर या अज़दा ने रास्ता रोक रखा है। लोग इधर उधर दोनों तरफ रुके खड़े हैं। लड़के ने दिल में ख्याल किया कि आज इम्तिहान लेता हूँ कि राहिब हक पर है या फिर शायर। ये ख्याल करके उसने एक पत्थर उठाया। ऐ खुदा, अगर इस राहिब का मजहब हक है तो इस पत्थर से इस जानवर को हलाक फरमा। और वो पत्थर उसको मार दिया और जानवर उससे फौरन हलाक हो गया। लोगों ने यह वाकया देखा तो कहने लगे कि इसको जादूगरी में कमाल हासिल हो गया है। लड़के की हर जगह तारीफ होने लगी और उसकी खूब शोहरत हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर राहिब तक भी पहुंच गई। उसने लड़के को तन्हाई में बुलाकर कहा, बेटा, तुझको अल्लाह ताला ने बुजुर्गी और कमाल से निवाजा है। मैं जानता हूँ कि तेरा मर्तबा बहुत बुलंद होगा और तू किसी आजमाइश में मुब्तला होगा, लेकिन याद रखना मैं बहुत कमज़ोर और बूढ़ा हूँ। किसी को मेरा पता न देना। लड़के से कौलो करार लेकर राहिब मुतमईन हो गया। इधर राहिब की सोहबत और अंजील मुकद्दस की तिलावत और इत्तबा की बरकत से अल्लाह ताला ने उस लड़के को विलायत उज़्मा से निवाजा। यहाँ तक कि कोड़ी, मादरजाद नाबीना और लाइलाज मरीज उस लड़के की दुआ से शिफा याब होने लगे। वो लड़का बहुत मशहूर हो गया। उसकी शोहरत को सुन के उस बादशाह का नाबीना मुसाहिब उसके पास आया और खूब तोहफे नजराने पेश करके अर्ज किया कि मुझ पर भी तवज्जो फरमाइए और मेरी आंखें भी अच्छी कर दीजिए। लड़के ने कहा कि मुझे कोई नजराना या हिदिया दरकार नहीं और शिफा मेरे हाथ में नहीं, बल्कि अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। अगर आप अल्लाह वादा उला शरीक पर ईमान लाएं और शिरको बुत परस्ती से तौबा कर लें तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, परवरदिगार आलम आपकी बिनाई वापस अता फरमा देंगे। वो बंदा उसी वक्त मजलिस में मुशर्रफ बाईमां हुआ और लड़के ने दुआ की और उसकी आंखें रोशन हो गईं। मामूल के मुताबिक जब यह शख्स बादशाह की मजलिस में हाजिर हुआ तो बादशाह को उसकी बिनाई पर बड़ा ताजुब हुआ। उससे मालूम किया कि मेरे मुल्क में तमाम मुआलिज तेरी आंख की इलाज से आजिज हो गए थे, आखिर तुझको किससे शिफा हासिल हुई?
مصائب نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ مصائب نے کہا کہ میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس مصائب کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ جاتا تھا، وہاں اس کے خیالات بدل گئے۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت سے کہاں رہا اور کس کے پاس آتا جاتا ہے۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشائے نشین راہب کا نام بتا دیا۔ سپاہیوں نے راہب کو گرفتار کر کے حاضر دربار کیا اور اس سے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دین برحق سے نہ پھروں گا اور جو مصیبت آئی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر مصائب کو بلا کر یہی کہا اور مصائب نے بھی دین برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جا، ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا اشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑی کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کو بڑا انعام دوں گا اور اپنا مصاحب بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو دھکیل دینا تاکہ اس کے اعضاء پاش پاش ہو جائیں۔ جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بحفاظت واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھ کو لے کر گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو بہتر ہے، ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو دریا میں لے گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ غرق ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا کہ اے بادشاہ، تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں اگر تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے تو اس کی تدبیر میں بتاتا ہوں، اگر وہ تدبیر اختیار کرے گا تو مجھے مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا کہ شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنی ترکش سے نکال کر کلمہ بسم اللہ ربی ھذا غلام کہہ کر وہ تیر مجھے مار تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو تیر اس لڑکے کی کنڈ پٹی پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ کنڈ پٹی پر رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا ہے جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سبھی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور خندقیں کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ دہکائی گئی، اس کے کنارے پر ایان سلطنت کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کارندوں سے کہا کہ سب سے معلوم کرو جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا کہ عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے واپس ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے بلند آواز سے کہا
اماں جی آپ صبر کریں اور بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو، یہ آگ گل و گلزار بن جائے گی۔ عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے مصاحبین کو جو کہ کرسیوں پر بیٹھے مظلوموں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے سب کے سب کو جلا کر خاک کر دیا۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی، اس طرح ان کو اس آگ کی تکلیف سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے اس واقعہ کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تعمیر بتایا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا اور اس حادثہ میں اس ظالم بادشاہ ذو نواس نے تقریباً 20,000 آدمیوں کو آگ میں ڈال کر شہید کر دیا تھا۔ اس بارے میں دوسرے بھی اقوال ہیں۔ محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ لڑکا عبداللہ بن تعمیر جس مقام میں مدفون تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اتفاق سے کسی ضرورت کی بنا پر وہ زمین کھودی گئی تو اس میں عبداللہ بن تعمیر کی لاش صحیح و سالم اس طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا ہوا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر وہ ہاتھ اسی جگہ پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا۔ عبداللہ بن تعمیر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ ربی کنندہ تھا۔ عامل یمن نے اس واقعہ کی اطلاع فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا ان کو ان کی سابقہ حالت پر انگوٹھی سمیت دفن کرو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے، لہذا وقتی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ ایمانی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے ہمیں ایمان پر استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔